وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اسی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو اور جہاں پر زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں. یہ آیت ہی ان لوگوں کے لیے ہے اور اس بارے میں ہے کہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور فطرات کے مال کہاں پر لگیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جو اس کام پر مقرر ہیں، اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے، اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والے کے لیے، اللہ عز و جل کی راہ میں اور مسافر کے لیے. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر کرنا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. تقریباً اس میں 6 سے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا، بلکہ اس نے خود اس کا حکم بیان فرمایا اور اس کے 8 حصے کیے ہیں. اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا صدقے پر عامل، یا تاوان والے کے لیے جس نے اپنے مال سے خرید لیا ہو، یا مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس مسکین نے اپنے پڑوسی مالدار کو ہدیہ کیا. بے شمار حدیثیں ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ میں کرتا چلوں کہ قرآن میں جن کا تذکرہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلے جسے کہا گیا فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے مصارف ہیں 7 ہیں، یعنی 7 جگہوں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. اب اگر 7 جگہوں کے علاوہ کوئی اور کہیں دیتا ہے تو وہ ساری جگہیں انہی 7 جگہوں میں شامل ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. فرماتے ہیں ایک تو فقیر ہے، دوسرا مسکین ہے، تیسرا عامل، چوتھا رقاب، 5واں غارم، 6واں فی سبیل اللہ اور 8واں ابن سبیل. فرماتے ہیں فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر کو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، جس کا بیان گزرا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی ضرورت مکمل کر لیتا ہے، کھانے پینے رہنے سہنے کا سامان، پڑھنے لکھنے کی کتابیں، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خود مالک نصاب ہو، تو وہ فقیر کی لسٹ میں آتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. مصنف بہار شریعت بہت ہی بڑے مصنف ہیں اور ان کی یہ کتاب اتنی معتبر ہے کہ پوری دنیا میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے بعد سب سے پہلی کتاب یہی تلاشی جاتی ہے. فتاوی رضویہ کے بعد یہ کتاب میں جو مسئلہ مل گیا پھر کہ سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور اسی پر سارے مفتیان کرام، محققین اور علماء کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بہار شریعت میں ایسا ہے تو اب اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو مسائل بیان کیے وہ اختلاف والے نہیں، سارے مسئلوں کا نچوڑ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے اور ان مسئلوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں فقیر کی ایک لمبی لسٹ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، آج تک ہم نے اس کو بیان نہیں کیا تھا لیکن اب چونکہ لسٹ میں آ گیا تو اس کو کہنا ضروری ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے. فقیر اگر عالم ہو مطلب یہ فقیر سے مراد وہ نہیں جو بھیک مانگتے ہیں، ہم نے بتایا وہ مسکین میں آتے ہیں، مسکین میں جن کے لیے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوتا. مسکین میں فقیر ہر وہ شخص ہے جو اپنے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام تو کر لیتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ خود مالک نصاب ہو، خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، تو وہ فقیر میں آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر فقیر عالم ہو تو
تو اس کو دینا ایسے فقیر جو کہ ان پڑھ ہو اس کو دینے سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو یہاں پر زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے اور ایک یہاں نائب رسول کی خدمت کا ثواب الگ سے دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک عام آدمی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے ایک ہی ثواب ملے گا زکوٰۃ دینے کا، لیکن ایک عالم جو ضرورت مند ہو واقعی میں اگر اس کو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہاں ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک نائب رسول کی خدمت کرنے کا الگ ثواب ملتا ہے۔ مگر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو۔ بہت اہم بات بتا رہے ہیں، اگر عالم کو کوئی زکوٰۃ دے تو یہ سوچ کر نہ دے کہ یہ کمتر ہیں، حقیر ہیں، معاذ اللہ ذلیل ہیں، ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عالم کو زکوٰۃ دے تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی شان اور اس کی شوکت کا خیال کرتے ہوئے دے۔ تھوڑا سا دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کھانے والے ہیں، یہ ان کی کیا اوقات ہے۔ اگر اس طرح کے خیالات آئیں گے تو ساری زکوٰۃ برباد ہو جائے گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگر یہ خیال آتے ہیں تو نہ دینا ہی بہتر ہے، کم از کم اس برے خیال سے آدمی بچا رہے۔ اور اگر اس کی عزت، اس کا احترام ملحوظ ہے اور اس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے خدمت کی نیت سے دیتا ہے تو بلا شبہ وہ ڈبل ثواب کا حقدار ہے۔ ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑوں کو نذر کرتے ہیں، ادب کے ساتھ دے، یعنی جب کسی عالم کو بھلے سے زکوٰۃ ہی دے، خدمت کی نیت سے دے، لیکن اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے دے، کبھی بھی کسی بھی طرح کا برا خیال اپنے دل میں اس کے بارے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔ کہتے ہیں عالم دین کی حقارت، مطلب یہ کہ عالم دین کے بارے میں کمتر سمجھنا، اس کو چھوٹا سمجھنا، اگر یہ دل میں خیال بھی آ گیا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور جہنمی ہو جائے گا۔ معمولی چیز ہے یہ، آج کے لوگوں کے لیے معمولی چیز ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علماء کا جو مقام ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم 2-4 لوگ 10 لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں اور ماحول جو ہندوستان یہ دنیا کا چل رہا ہے اس میں علماء کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مولانا لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، صرف یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ کہنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں کہتے کہتے ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے۔ معمولی بات نہیں ہے، علماء پر کمنٹ کرنا آسان ہے، لیکن اس کمنٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں ایمان کی دولت ہی نہ نصیب ہو مرتے وقت، کلمہ نہ نصیب ہو مرتے وقت، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر نکالنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تولو، بولنے سے پہلے تولو، بول کے مت تولو، بولنے سے پہلے تولو۔ مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا بولنے جا رہے ہو، جب بول دو گے تو سوچنے کا کیا فائدہ ہے۔ جب بول دیا، بندوق سے گولی نکل گئی تو اب کہیں نہ کہیں جا کے لگنے والی ہے، جب نکال دیا تو مت سوچو کہ اب کیا ہوگا، اب تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ نکالنے سے پہلے سوچو یار نکالوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب بولنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے تو سوچ سمجھ کر الفاظ نکلتے ہیں اور اچھے الفاظ نکلتے ہیں۔ اب مسکین کی بات کر رہے ہیں، مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہو، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، تو وہ مسکین میں آتا ہے کہ لوگوں سے سوال کریں اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو سوال ناجائز ہے، یعنی جو فقیر ہے، جو اپنے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کر لیتا ہے، وہ مانگ نہیں سکتا۔ ہاں کوئی دے تو قبول کر سکتا ہے، لیکن مسکین جو ہے وہ مانگ بھی سکتا ہے کیونکہ وہ حقدار ہے، وہ ضرورت کا مستحق ہے۔ کہتے ہیں کہ عامل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں تذکرہ ہے نا کہ عامل کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو کہتے ہیں عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں بیت المال ہوتا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ہر سال زکوٰۃ اور عشر یعنی کھیتوں سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ، اس کا 20واں حصہ لوگ وصول کے لائیں گے اور بیت المال میں جمع کریں گے۔ تو جو لوگ یہ وصولی کا کام کرتے ہیں وہ خود زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا مدد کے طور پر جائز ہے۔
کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے غنی ہوں اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، یعنی اگر وہ مالدار بھی ہے تو جو کام وصولی کا کر رہا ہے اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آ گئی، جیسے آج کے دور میں علماء جو مدرسے کے چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی مدرسے والے 20%، 10%، 40% ایسا فکس کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اتنا جتنا بھی کرو گے اس کا 20%، 30% آپ کو ملے گا۔ کیوں فکس کیا جاتا ہے؟ یہی ہے، اسی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر وہ مالدار بھی ہوں تو اپنی اجرت، محنت کر رہا ہے تو اجرت وہ لے سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مدرسے میں بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے علماء ادھر ادھر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو ضرور حق بنتا ہے اور وہ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اب وہ مدرسے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں کی بات چیت سے کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی خوشی سے دے دیا کہ آپ کرو جتنی ہماری مرضی ہوگی ہم اپنی خوشی سے آپ کو دیں گے، اور ایک ہوتا ہے نہیں، پرسنٹیج فکس کر دیا کہ اتنا کرو گے اتنا آپ کو ملے گا۔ یہ بھی جائز ہے، بلا شبہ لے سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ خود لے کر بیت المال میں دے دیا تو اس کا معاوضہ عامل نہیں پائے گا۔ یہ دیکھیے، عامل کا کام ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا۔ اب مثال کے طور پر ایک عامل بیت المال کا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور یہاں قادر پلاٹ کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لے جائے۔ اب وصول کر کے لے جائے گا تو وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے یہاں والوں نے خود لے جا کے دے دیا کہ بھائی چلو ہم خود بیت المال میں جمع کر دیں گے، تو اب وہ عامل یہاں والوں سے اجرت نہیں لے سکتا، کیونکہ جب اس نے کام کیا نہیں تو اجرت اس کو ملے گی نہیں۔ جہاں جہاں سے وہ وصولے گا وہاں وہاں کی اجرت وہ لے سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے، فی سبیل اللہ ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں ہیں ان کو بھی، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں، مثلا کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں ہے تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حق و باطل کے فرق کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے اور غریب ہے بیچارہ تو اس کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے اور حج پر جانا چاہتا ہے، غریب ہے بیچارے کی خواہش ہے، اتنی کمائی اس کی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی کمائی سے حج کر سکے، تڑپ رہا ہے، تو چند لوگ اپنی زکوٰۃ ملا کے اس کو دے دیں تاکہ وہ حج کر سکے، تو یہ بلا شبہ جائز ہے۔ مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ وہ مانگ تو نہیں سکتا، لیکن محلے والے، آس پڑوس کے لوگ، دوست احباب جانتے ہیں کہ بھائی یہ جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس نہیں، تو وہ اپنی خوشی سے مل جل کے دے سکتے ہیں۔ یا طالب علم کی علم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے۔ کوئی طالب علم، ہم نے بتایا طالب علم کا مطلب یہاں پر جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے دین کے معاملات میں تو اسکول کالج کے بچے مراد نہیں ہوتے ہیں، وہ بچے مراد ہوتے ہیں جو مدرسوں میں، دارالعلوم میں، جامعات میں علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہیں۔ جب تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طالب علم اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور فرمایا اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا اور گھر آنے سے پہلے اس بیچ میں کبھی بھی اس کا انتقال ہو گیا تو بڑے شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، بغیر حساب و کتاب وہ جنتی ہے، کیونکہ اسے شہادت کا مقام ملا ہے۔ تو طالب علم جو علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، بھائی کوئی پڑھتا ہے غریب ہے، اس کے گھر والے اس کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے، 2-4 لوگ مل کے اس کا خرچہ سنبھال لیں، بہت اچھی بات ہے۔ یا کوئی ایسا ہے گھر والے ذمہ داری نہیں نبھا سکتے لیکن بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا 1000 روپیہ مہینہ 2000 روپیہ مہینہ خرچہ سنبھال لیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ 1000-2000 بہت معمولی رقم ہے لیکن یہ قیامت کے دن اتنی بڑی رقم ثابت ہو جائے گی کہ اس کے سارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کافی ہوگی اور اسے جنت میں کیونکہ یہ معمولی کام نہیں۔ کسی طالب علم کو، طالب علم سے مراد وہ سیکھ کیا رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھ رہا ہے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے والے کی مدد کرنا، میں سمجھتا ہوں اس وقت اس سے بڑی مدد کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ایسے پرفتن دور میں جہاں لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوں، جہاں لوگ مدرسوں سے دور بھاگ رہے ہوں، لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ خود فیض اور
فیضان کا مستحق ہے اور وہ خوش نصیب ہے، اور جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں، کیونکہ ایسے موقع بہت کم آیا کرتے ہیں۔ اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ طالب علم جو ہے اگر وہ غریب ہے، اس کے گھر والے نہیں سنبھال سکتے ہیں، یا گھر والے امیر بھی ہوں، یہ بھی سن لیجئے، اگر اس کا باپ امیر بھی ہے اور طالب علم بالغ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ جب بالغ ہو گیا تو اب باپ کے تابع وہ نہیں رہ جاتا ہے۔ باپ کا مسئلہ الگ ہو گیا، بیٹے کا مسئلہ الگ ہو گیا۔ اب وہ چاہے تو لوگوں سے مانگ بھی سکتا ہے کہ بھائی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیجئے، مانگ بھی سکتا ہے، اور نہیں مانگے تو بھی اسے دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو۔ ہاں، طالب علم اگر پڑھنے کے لیے ہی نکلا ہوا ہے اور اس کا مقصد پڑھنا ہے تبھی اس کو دینا ہے، ورنہ پتہ چلے زکوٰۃ لینے کے لیے 2 دن مدرسے میں گیا کہ میں طالب علم بن گیا اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد آیا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو رقم مل گئی ہے زبردست، اب مدرسے جانے کی ضرورت نہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو کہ بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ ہر نیک کام میں زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں، یعنی جہاں جہاں پر ملکیت پائی جاتی ہو۔ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ متولی مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ متولی اس مال کو جدا رکھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے کہ کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم لے گئے مدرسوں میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ تو بالکل حق ہے کہ آپ دو اور پتہ نہ چلے، لیکن کب؟ جب ہم کسی غریب کو، کسی حقدار کو دے رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ مدرسوں میں ہر طرح کے مال آتے ہیں، نفلی مال بھی آتا ہے اور لوگ یوں ہی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو وہ مال جو آتا ہے اگر ہم اس کی تعین نہیں کریں گے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا ہے تو ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ بھی اور مال میں مل جائے گا، اور جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں، جیسے علماء آتے ہیں لکھتے ہیں تو وہاں لکھا دیا جائے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ فطرے کا مال ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب وہ مدرسوں میں جاتے ہیں اور پورا ٹوٹل مارتے ہیں تو جتنا زکوٰۃ اور فطرے کی رقم ہوتی ہے اس کا حل شرعی کرایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ مدرسوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہم بتائیں گے نہیں اور ہمارا مال زکوٰۃ کا ہے لیکن وہ اس نے کچھ اور لکھ لیا یا ہم لے جا کے یوں ہی دے دیے اور اس مال کا حل شرعی نہیں ہوا، کسی دوسرے کام میں لگ گیا، تو پھر وہ ثواب ہم کو نہیں ملے گا۔ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جی کچھ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، جو ہم نے کل بیان کر دیا تھا کہ مسافر اگر کوئی ایسا ہے سفر میں گیا ہے، بیچارہ پریشان ہو گیا، اس کے پاس سفر کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تو وقتی طور پر جو ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں رشتہ داروں کا آتا ہے، ہم نے مختصر کل بیان کیا تھا کہ اس میں کافی ڈیٹیلز ہے، تھوڑی ڈیٹیلز بیان کرنا ضروری ہے تاکہ تفصیل سے پتہ چلے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے معاملات میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، بہت پریشان رہتے ہیں کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے جو ایک طریقہ بیان کیا تھا، اگر وہ طریقہ دماغ میں بٹھا لیا تو پھر فیصلہ کرنے میں 1 سیکنڈ لگے گا، اور وہ طریقہ نہیں بیٹھے گا تو ہم روز اس میں پڑے رہ جائیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، جن کی اولاد میں یہ ہیں یا جن کی اولاد میں ہم ہیں، ہم جن کی اولاد ہیں اور ہماری جو اولاد ہے، بس اس کا یہی مطلب ہے۔ ہم جن کی اولاد کیا مطلب ہے کہ ہمارے باپ اور ہمارے ابا اور امی، ماں اور باپ، انہی کے اولاد ہم ہیں۔ اب ان کے ماں باپ یعنی دادا پر دادا، دادی پر دادی، نانا پر نانا، نانی پر نانی، یہ سارے لسٹ میں آ جائیں گے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی اور ان کی نسلیں پکڑ لو، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کی بیٹی، اس میں پوتا پوتی، نواسا نواسی الفاظ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ یوں ہی صدقے فطر اور نذر و کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتے۔ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ کیا ہے؟ صدقے فطر کا بھی اور نذر کا مسئلہ۔ نذر کا مطلب یہ ہوتا ہے منت مان لینا
کہ کسی نے منت مان لیا کہ بھائی میرا یہ کام پورا ہوگا تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا، تو وہ صدقہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، وہ نفلی صدقہ نہیں رہ جاتا ہے۔ منت ماننے کے بعد جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، اور واجب جو بھی صدقہ ہے وہ جو حقدار ہیں انہی کو دیا جا سکتا ہے، ورنہ ادھر ادھر لگائیں گے تو منت ادا نہیں ہوگی۔ رہا صدقہ نفل تو وہ دے سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ صدقہ نفل ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اپنے بیٹا کو، بیٹی کو۔ صدقہ نفل، نفل کا مطلب یوں ہی ثواب کی نیت سے دینا، لیکن صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، نذر کا مال ہے، تو یہ مال اپنے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، دادا دادی، ماما اور یہ ماں باپ، نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اس میں انشاءاللہ اور ڈیٹیلز جو ہے وہ کل بیان کروں گا کہ کس کو دے سکتے ہیں اور رشتہ دار میں کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور چونکہ اب 2 سے 3 دن بچا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا عشرہ بھی داخل ہو رہا ہے، تو ادھر کے حساب سے اعتکاف کے مسائل اور جو ضروری مسائل ہوں گے وہ بھی شروع کرنا ہے۔ تو بہت مختصر انداز میں کوشش رہے گی کہ ہر چیز بیان کر دی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ مسائل ہر طرح سے ہم سیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں ریاضتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔